یہ نفرت کے جو ٹولے ہوتے ہیں نا، جو دلشاد گارڈن میں جنہوں نے ایک وراٹ سبھا کی تھی، وہاں پر جو انہوں نے جو کرائے کے ان کے بکواسی ہیں نا، تو انہوں نے آ کے وہاں پر جو اپنی اول فول بکی فرقہ پرستی پھیلائی، ایک مخصوص فرقے کو، اقلیتی فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، تعصب پھیلانے کے لیے، کمیونل وائلنس، سامپردائکتا پھیلانے کے لیے انہوں نے یہاں پر جو بھاشن دیے وہ وائرل ہے۔ چن چن کے مارو، یہ کر دو، وہ کر دو، ہتھیار اٹھا لو، سبق سکھا دو، بائیکاٹ کر دو، بہت ساری بکواسیں انہوں نے جو وائرل کیا نا۔ میں آپ سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، یہ تو سیاست ہے، یہ تو راجنیتی ہے، یہ جو وہ بات کرتے ہیں نا، یہ تو راجنیتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پولیس بھی وہاں موجود ہوتی ہے، پولیس کے گھیرے میں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ان کی جگہ پر کوئی اور ایسی بکواس کرتا تو کیا ہوتا؟ کوئی عیسائی ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی مسلمان ہوتا، کوئی دلت ہوتا، کوئی او بی سی کا ہوتا، کیا ہوتا اس کا؟ جو وائرل ہو رہا ہے نا میسج، جو وائلنس، تشدد، ہمیں تو خوشی ہے چونکہ عدالتیں بھی سن رہی ہیں، بھارت کی حکومت بھی سن رہی ہے، اور بھارت کے جو بڑے لیڈر کہلاتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہندوستان میں ہندوؤں کو کوئی ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو ملک کے 25 کروڑ مسلمان، اگر آپ اندازہ کریں تو خطرے میں ہیں۔ کس وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ اس کا ری ایکشن باہر بھی ہو رہا ہے، ودیشوں میں ہو رہا ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ حالانکہ اتنا مجھے یقین ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، جن لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نا، بس وہ بھی نہیں مانتے، یہ تو بس واہ واہی کے لیے کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ میں تو یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں پر این ایس اے لگنا چاہیے، ان لوگوں پر یو اے پی اے لگنا چاہیے۔ یہ پہلے عیسائیوں کو ستاتے رہے، پھر مسلمانوں کو ستانے لگے، پھر دلتوں کو ستانے لگے، اور پھر 22 پرتگیاؤں کے پڑھنے والوں کو بھی ستانے لگے۔ حالانکہ بابا صاحب امبیڈکر کی 22 پرتگیائیں وہ تو 1956 سے چلی آ رہی ہیں، 1956۔ لیکن اب ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ لیکن ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو اللہ کے بھروسے ہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، پیار و پریم، سامپردائک صدبھاؤ جو چل رہا ہے آج بھی ہے۔ آپ جا کر درگاہوں پہ دیکھ لیجئے، جتنے مسلمان ہیں وہاں پر دوسرے بھی ہیں، برابر ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، ابھی 3-4 دن پہلے کلیر شریف میں عرس تھا، حضرت مخدوم پاک کا عرس تھا، تو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ عرس پیران کلیر جو 754واں عرس، 754واں عرس تھا، یعنی 755 سال پہلے حضرت صاحب یہاں زندہ موجود تھے۔ 754، کتنی پرانی تاریخ ہے، 7 صدیاں، 8 صدیاں گزر گئی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے زائرین کا 150 آدمیوں کا قافلہ مخدوم پاک کے عرس میں آیا، اور روڑکی کے ضلع ہریدوار میں ان کا یہاں کے لوگوں نے بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا، ان کی گلپوشی کی، ان کو ہار پہنائے،
اور اس قافلے کو لے کر پیران کلیر شریف لوگ لے کر آئے، عرس میں شریک ہوئے۔ اور ایک بات اور سنیے گا غور سے، جب وہ واپس جانے لگے، میں نے اخبار میں پڑھا، پروگرام میں یہ تھا کہ جب وہ واپس جائیں گے تو ریاض احمد صابری جو اس قافلے کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، ان کو گنگا جل پیش کیا جائے گا، اور وہ گنگا جل لاہور کے گرو مندر میں اور شیو مندر میں جا کر چڑھوائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں؟ وہ قافلے میں عرس میں آئے، ان کو یہاں سے تبرکات دیے جائیں گے، گنگا جل دیا جائے گا، وہ وہاں پر لاہور کے گرو مندر اور شیو مندر میں جا کے اس کو جیسے بھی ہے وہ چڑھوائیں گے۔ دیکھیے کتنا اچھا ماحول ہے، بھارت اور پاکستان کا کتنا اچھا ماحول ہے، درگاہوں کا کتنا فیضان ہے، جو سامپردائک سدبھاؤ اور پیار جو موجود ہے یہاں پر، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو